ہم کیوں نہیں اندر سے تبدیل ہوتے؟ ہمیں کیوں نہیں؟ شہید مطہری کہتے ہیں جب ہم امام خمینی کے درس میں جاتے تھے بدھ کو، باہر نکلتے تھے ہڈیاں کانپ رہی ہوتی تھی. جمعہ آتا تھا، ہفتہ آتا تھا، اتوار آئی، پیر آئی، دوبارہ دنیا وہی دنیا. پھر دوبارہ اس سے پہلے کہ روح نکلتی پھر بدھ آ جاتی تھی، پھر درس آ جاتا تھا. کوئی تو ہو جو روح کو خوراک دے. روح خوراک چاہتی ہے. اگر آپ اس کو خوراک صحیح نہیں دیں گے تو وہ کہیں اور جائے گی، کہیں اور جائے گی. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. خود امام علی کمیل سے کہتے ہیں، کمیل دعائے کمیل، آج شب جمعہ ہے، دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں، امام نے تعلیم دی. کمیل کمیل سے کہتے ہیں کمیل واز کرو، واز. کان سننا چاہتے ہیں. کیا ہم سننا چاہتے ہیں؟ یہاں تو بچوں کی حالت یہ ہے کہ ماں باپ 1 منٹ نصیحت کرتے ہیں بھاگ جاتا ہے. ہمارا نفس ریپلشن پر ہے، ہم نہیں سن پاتے. اب آپ دیکھیں کہ مولا متقیان، یہ بہرحال ایک آدھ پیراگراف آپ کی خدمت میں کہ صرف باتیں نہ رہ جائیں کہ ہم نے خطبے سے کچھ نہیں پڑھا. اسی خطبے میں امام بہت کچھ، کیا خوبصورت بات. پروردگار اللہ اکبر، یہی جانتے ہیں اس ہستی کو کائنات کی. امام نے خطبہ شروع کیا اور کیا خوبصورت انداز سے کہ پروردگار نے موجودات کو خلق کیا اور ان کو ان کے احوال پر چھوڑ دیا کہ ان کی عبادتوں سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ کون کہہ رہا ہے کہ جو کائنات کو جانتا ہے کہ موجودات کو خلق کیا اور ان کو ارادوں سے چھوڑ دیا، ان کی جو جگہ تھی ان سب کی عبادتوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ایسا چھوڑا کہ اگر یہ سارے بھی غلطیاں گناہ کریں تو بھی اس کی ربانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں پڑتا. پھر امام صفات کے اوپر آئے. کس متقین وہ ہے جو نپا تلا بولتا ہے، جو گفتگو نپی تلی کرتا ہے، بیلنس گفتگو کرتا ہے. جو آدمی اپنے زبان کو اعتدال میں نہ لے کر آئے، کیونکہ زبان بہرحال انسان کا ایک فیکٹر ہے. گناہ کبیرہ جو شہید دستغیب کی کتاب ہے، اردو کے اندر موجود ہے. جوانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہی کتاب پڑھا کریں. پتہ تو ہو کہ کون سے گناہ کا اثر کیا ہے، کیونکہ ہمیں گناہوں کا اثر ہی نہیں پتہ، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے گناہ ہو رہے ہیں. 2 جلدوں میں ہے گناہ کبیرہ شہید دستغیب کی. 200 سے زیادہ گناہ ہیں زبان کے. قبر میں پہلی رات کو جو سب سے زیادہ اذیت ہوگی وہ زبان کی وجہ سے ہوگی. زبان. امام کیا کہتے ہیں؟ یہ نپی تلی گفتگو کرتا ہے، یعنی یہ زبان سے کوئی بیہودہ بات نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، تہمت نہیں لگاتا. کتنا کنٹرول ہے زبان. اور یہاں دوسرے معصوم امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے صلی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری چیزیں دینے کے بعد انسان کو جو حکمت دی ہے وہ خاموشی میں دی ہے. جتنا آپ کم بولیں گے اتنا آپ زیادہ سوچیں گے. ایک آدمی ہر وقت بولتا رہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا غلط بول رہا ہے، صحیح بول رہا ہے، غلط بول رہا ہے. بولتے انسان غلط بول دیتا. اور یہ بولنا صرف زبان سے نہیں ہے، آج کل آپ انگلی سے بولتے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، ٹائپ کر رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں، یہ بھی تو بولے جا رہے ہیں. آپ اس کو روک ہی نہیں رہے. آپ بولنا، زبان بیلنس کریں. آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کی زبان ایسی ہو کہ لوگ آپ سے بات کرنا چاہیں. اور انسان زبان کے ذریعے سے لوگوں کو نیزے بھی لگا دیتا ہے. بعض اوقات لوگ زبان کھولتے ہیں، اچھی باتیں نہیں کرتے. بعض اوقات گھر کے اندر، اور گھر میں زیادہ مسائل ہیں، باہر تو پھر انسان تھوڑا سا
کور کر لیتا ہے، السلام علیکم، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہ 4-5 لفظ ہمیں آتے ہیں. گھر جاتے ہیں تو سب باہر آ جاتا ہے. وہاں زبان بہت ضروری ہے. تو متقی کی صفت زبان بیلنس ہے. دوسری صفت یہ اپنے چلنے پھرنے میں تواضع رکھتا ہے. یعنی جب چلتا ہے تو اس کے کردار سے تواضع انکساری نظر آتی. تکبر نہیں ہے اس میں، تکبر نہیں ہے، انکساری ہے، سادہ. اگر آپ لوگ صحیح کھڑے رہے نا تو میں آپ کے سب سے ہاتھ ملا کے چلا جاؤں. لیکن بعض اوقات یہ لوگ مجھے مجبور کرتے ہیں. میں تو ان کو کہتا ہوں مجھے لوگوں کے سامنے سے لے جایا کرو. یہ کہتے ہیں نہیں آغا صاحب، مطلب لوگ خیال نہیں کرتے. ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہی کہ ذاکر امام حسین ہے، ورنہ اور کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. خدا جانتا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے، خدا جانتا ہے. جانے تواضع انکساری. کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کہ آپ کو نماز مولانا صاحب بڑے اس میں آتے ہیں، بڑے اس میں چلے جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جانے موت کچھ نہیں. خاک ہے. آپ سب میرے سے زیادہ بہتر ہیں، افضل ہیں آپ مولا کے. آپ سننے آتے ہیں، آپ کے وجود کی وجہ سے میری بھی بخشش ہے. آپ میں سے کوئی ایک گریہ کرتا ہے میری نسلیں سنورتی، ورنہ کھوکھلا ہے آدمی. خدا ہمیں نہیں پتا کہ کس کی مجلس، کس بچے کی وجہ سے خدا اس مجلس پر اپنا کرم کر رہا ہے. ہمیں نہیں پتا. ہمارے ہاں حسین کی مجلس میں لباس نہیں دیکھا جاتا، دل دیکھا جاتا ہے. کیا دل لے کر آیا ہے. بہت ساری خطبہ بہت بڑا ہے، ہاں مطلب بہت بڑا سے مراد نہیں ہے کہ آپ بولیں میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے. کم از کم امام المتقین کے ماننے والوں کو زندگی میں ایک دفعہ خطبہ متقین پڑھنا چاہیے. اتنا تو کر سکتے ہیں آپ. تو آج ہوم ورک دے دیتا ہوں آپ کو. خطبہ نمبر 190 نہج البلاغہ. ہو سکتا ہے پرنٹ میں اوپر نیچے کہیں ہو 190 191 یا. اور اگر آپ کے گھر میں نہج البلاغہ نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، موبائل تو ہے، گوگل پلے بھی ہوگا، ایپل بھی ہوگا، ڈاؤن لوڈ کر لیں. شیعہ ٹول کٹ، ڈیوائن پرل، نہج البلاغہ. عربی میں نہیں پڑھنا، اردو میں بھی ہے. اب جس کو انگلش آتی ہے انگلش میں بھی ہے، مسئلہ نہیں. ایک دفعہ پڑھنے میں کیا ہے. آگے امام فرماتے ہیں یہ اپنے اوڑھنے پہنے میں اعتدال رکھتا ہے. یہ لباس اعتدال کے ساتھ ہے، شہرت کا لباس نہیں پہنتا. آگے امام فرماتے ہیں یہ رات کی تاریکی میں کھڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور جب جنت کی آیات آتی ہیں تو اس میں غوطے لگانا شروع کرتا ہے. غوطے لگاتا ہے، جنت کا شوق رکھتا ہے، جنت کی طرف بڑھتا ہے. اور جب جہنم کی آیتیں پڑھتا ہے تو گریہ شروع کر دیتا ہے، روتا ہے کہ کہیں میں نہ چلا جاؤں جہنم میں. اذان موت. خوب یہ صفات یہ کریں گے تو خدا کے قریب جائیں. وہ چیزیں کہ جو خدا کو پسند ہیں جب آپ کریں گے تو پتہ چلے گا نا ہاں یہ ہوتا.